والملائكة أجمعين والعاقبة للمتقين. اللهم القرشي المكي المدني الهاشمي بالقاسم محمد. والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وإلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد وآل محمد. حضرات المؤمنین گراتا بالخامعین، ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ اور اتنے ماشاءاللہ مومنین اکٹھا ہوئے ذکر جناب امیر کرنے کے لیے، تابوت جناب امیر اٹھانے کے لیے. وجہ آج کی تاریخ یوم ضربت ہے، شیعوں کے پہلے امام کا ہی نہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا اور رسول اللہ کے داماد کا اور ولی خدا کا. کمال یہ ہے کہ داماد رسول کو مسجد میں ایک شخص آ کے حالت نماز میں تلوار مار کے چلا جاتا ہے. اگر سوال کیا جائے کہ وہ کون تھا تو میرا دل کہتا ہے شاید وہ کوئی یہودی ہوگا. تو ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ آپ کی تاریخ میں نظر نہیں ہے وہ یہودی نہیں تھا. تو پھر میں نے غور و فکر کیا اور کہا ہو سکتا ممکن ہو کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہو. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، وہ نصرانی نہیں تھا تو پھر مشرک ہوگا. کب مشرک بھی نہیں تھا، نمازی تھا. نمازی تھا مطلب کیا وہ مسلمان تھا؟ جی ہاں وہ مسلمان تھا. یعنی عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ، شیعوں کے پہلے امام، رسول اللہ کے داماد، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، کعبے میں پیدا ہونے والا، پیدا ہوتے ہی قرآن و توریت و زبور و انجیل کی تلاوت کرنے والا، اسلام کے پرچم کو پوری کائنات میں پھیلا دینے والا، ظلم و کفر و نفاق کو دو گھٹنوں پہ لا دینے والا، مسجد میں شہید ہوتا ہے ایک مسلمانوں کے حق. یہ غور طلب بات ہے. تو اس کا پہلا جو تجزیہ اگر کیا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تاریخ کی پہلی آتنکوادی گھٹنا تھی. یہ پہلی آتنکوادی گھٹنا تھی جو مسجد کوفہ میں ہوئی. غور فرما رہے ہیں میرے حضور. بچوں کے لیے مختصر تعارف ضروری تھا آج کی تاریخ کے عنوان سے، لہٰذا وہ میں نے کوشش کری کہ نوجوان طبقے تک اور بچوں تک پہنچایا جائے. پہلی ذات کے ہم جس کا ماتم کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے کون؟ کیا صرف ابو طالب کا بیٹا؟ اگر ذات جناب امیر صرف ابو طالب کا بیٹا ہونے کی ذات کے اوپر مسجد میں شہید کر دی گئی ہے تو ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے غم کا کوئی نہ محل ہے نہ کوئی مقام ہے. جیسے پوری دنیا کے باپ کے بیٹے ہوتے ہیں اسی طرح ابو طالب کا بھی ایک بیٹا تھا جو اپنی ذمہ دارانہ رویے کی بنیاد کے اوپر مسجد میں شہید ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں بغداد میں دھماکے ہوتے ہیں، افغانستان میں مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، پاکستان میں دھماکے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں کچھ دن کے بعد ان کی یاد بھلا دی جاتی ہے کہ بھائی یہاں ٹھیک ہے اتنے لوگ شہید ہوئے تھے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے حضور؟ تو پھر حضرت علی کی شہادت کے اوپر پوری دنیا میں یوم غم کیوں منایا جاتا ہے اور تابوت کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات جناب امیر صرف ابو طالب کے بیٹے ہونے تک محدود نہیں ہے بلکہ اور آگے بھی بڑھتی ہے. جیسے یہ ابو طالب کا بیٹا، آپ اگر عرب کے ماحول کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو عرب کے اندر کیا تھا؟ چلتی ہوئی گرم ہوائیں، لو کے تھپیڑے، گرد و غبار. اس کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ لوگ تھے لیکن لوگ نہیں تھے، انسان تھے لیکن جانورانہ صفت کے مالک تھے.
रोजी और रोजगार के नाम के ऊपर काफिलों को लूट लिया जाता था। इसका माल मेरा, उसका माल मेरा, ये आपका बाग है लेकिन हम खा जाएंगे। और कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पीने के नाम के ऊपर मगाफिर हुआ करती थी। शर्म और हया के पर्दों में आग लग चुकी थी। आंखों में गैरत का पानी मर चुका था। मुर्दार खाने के ऊपर फख्र किया जाता था। मजलूमों की गर्दनों को काट देने को शुजाअत कहा जाता था। जहां यकीन और एतबार के दरिया खुश्क हो चुके थे, बाप को बेटे पर यकीन नहीं था, बेटे को बाप पर एतबार नहीं था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में मशीयत ने अपने ही नूर के एक टुकड़े को मुस्तफा बनाकर भेजा ताकि इनको जीने का करीना भी मिले और मरने का अंदाज भी मिले। वो जात दुनिया में आई और आने के बाद ये नहीं कहा कि इन्नी अब्दुल्ला तानियल किताब व जाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ, ये शरीयत है, ये दीन है, कुछ नहीं बताया। अपनी सदाकत का कलमा पढ़वाया। और जब ये अरब के पत्ते झूठे ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये सच्चा है, जो कल तक जादूगर कहते थे, जब वो सच्चा कहने पर मजबूर हो गए, इल्जाम लगाने वाले, अरे भाई किरदार है मुस्तफा का, यूं ही थोड़ी कलमा पढ़वा लिया। अब चले साहब, तो एक बूढ़ा बेचारी गरीब, अब उस दौर में कहा गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, न ये वाली लाइन पड़ी थी गैस वाली जो आपके यहाँ पहुंच चुकी है, तो खाना पकाने के लिए कहा लकड़ी ही काटनी पड़ेगी, यही ये चारा है, हाथों में कुल्हाड़ी, अब चाहे गर्दन काट लो चाहे लकड़ी, वो वक्त के एतबार से चलाते थे। तो बूढ़ा ने बेचारी ने, वो कहते नहीं लालच में बड़ा गट्ठर बांध दिया। अब उठाए ना उठे, वजनी ज्यादा हो गया। उधर से यतीम अब्दुल्ला का गुजर हुआ, करीब गए, उनका बूढ़ा है उठा नहीं पा रही है, चलो मदद कर दें। तो पैगंबर ने हाथ लगाया, वो डर गए। उसने कहा कहीं मेरी मेहनत की हुई लकड़ी काटी हुई ये लेके ना भाग जाए। तो रसूलुल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम उठा नहीं पा रही, मदद कर रहा हूँ, रखवा रहा हूँ। खैर इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरब में इतना नेक बच्चा हुआ कैसे। खैर पैगंबर ने हाथ लगवाया तो हुजूर को लगा कि ज्यादा भारी है, तो बूढ़ा के सर पे रखने के बजाय अपने ऊपर रख लिया। और जब अपने सर पे रखा तो वो डरी, का घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा वजनी है, आप बार नहीं उठा पाएंगी, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर तक पहुंचा दूं। अब ये डरती डरती आगे आगे चल रही है, पलट पलट के देख रही है कि लकड़ी लेके ना भाग जाए। मेरे हुजूर, अब पूरे पूरे बाग खा जाने वालों के आबा अजदाद के दिल में ये खौफ कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो मेरे हुजूर जब घर पहुंचा और पैगंबर ने लकड़ी का ढेर और गट्ठर पहुंचा दिया, इसको लगा कि वाकई ये तो बड़ा नेक, बड़ा ईमानदार है। तो उसने कहा बेटा रुको, तुमने मेरी मदद की और मैंने अपनी इतनी उम्र में इतना नेक बच्चा नहीं देखा, इतना ईमानदार, सच्चा और अच्छा नहीं देखा, तो मैं तुम्हें एक मशवरा दिए दे रही हूँ, क्योंकि गरीब हूँ, कुछ और दे नहीं सकती हूँ, तो कम से कम मशवरा तो दे ही सकते हैं। तो बुजुर्गों का ये कहना है कि जब उम्र तमाम होती है तब तजुर्बा जवान होता है। क्या कह रहे हैं? अब बुढ़ापे की भट्टी में तपे हुए तजुर्बे को रसूलुल्लाह को मुफ्त में मिल रहा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो पैगंबर ने भी मुस्कुरा के कहा बड़ी भी दे डालिए। तो बड़ी भी ने भी कहा बेटा तुम शरीफ और नेक हो इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, तुम फरेब में जल्दी आ जाओगे। आजकल यहाँ एक जादूगर ठहरता है, तुम होशियार रहना। और जादूगर का नाम मोहम्मद है। अच्छा हम होते तो बिगड़ गए होते, कहते बाप बड़ी भी जिस थाली में खाए होते वो छेद किया, मैं नहीं मदद की, मुझे को जादूगर। लेकिन खुलके पैगंबर ये कह रहा है कि मुस्कुरा दो और चले जा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और चल दिए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा को याद आया कि मददगार का नाम तो पूछा ही नहीं। तो उन्होंने बेटा एक मिनट रुकना, अपना नाम तो बता दो। इतना कहना उन्होंने मुस्कुराया, कहा जी मुझे को मोहम्मद कहते हैं। अब जब इन्होंने कहा मुझे को मोहम्मद कहते हैं तो वो कदमों पे गिर गई। अभी तक जो कह रही थी जादूगर है, वो कदमों में पड़ी हुई है कि मुझे जो बताया गया था वो गलत है तो वो हक है। तो ये किरदारे मोहम्मदी की वो तलवार थी कि जो जुल्म की गर्दन पे भी चल रही थी, जो बातिल के बुतों को भी तोड़ रही थी। क्या कह रहे हैं?
اور جب اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا ہے تب بتایا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. وہ ایک ہے پہلے تم یہ کہو کہ میں سچا ہوں، جب تمہیں اعتبار ہو جائے گا کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، تو پھر سچ ہے. اب انہوں نے مان لیا. اب انہوں نے بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں سیاری مولا ہے. اور ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا اللہ ہو مولا یا. ہاں اب کوئی صاحب اب مثال کے طور پہ میری جیسا کوئی کم پڑھا لکھا انسان غور کرے کہ مولا کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ علی کو جو من کنت مولا، تو اس کے تشکیل جو لی جائے گی وہ غلام کے معنوں میں لی جائے گی. تو کوئی پڑھا لکھا آدمی میرا شانہ ہلا کے کہے پوری بات پڑھیے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ ہو مولا یا، اللہ میرا مولا ہے. مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں. پھر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اگر غلام والا ترجمہ میرے حضور لیا جائے گا تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا اللہ میرا غلام میں مومنین کا غلام، اور جس کا میں غلام اس کے علی غلام. اور فرما رہے ہیں تو اس کے مجبور ہے پوری کائنات ماننے کے لیے اللہ میرا مولا. جس طرح پروردگار محمد کے اوپر ولایت رکھتا ہے اور محمد پوری کائنات سے ولایت رکھتے ہیں، اسی طرح علی بعد وفات مصطفیٰ ہر شے کا ولی بھی ہے اور امیر بھی ہے. ضرورت ہے اب اتنے بگڑے ہوئے ماحول میں رسول اللہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے تو اللہ جب کسی کو نبی یا امام بنا کر بھیجتا ہے تو معجزے دیتا، کمال دیتا. اور معجزہ ہوتا اس لیے ہے کہ نبی اپنی نبوت کو ثابت کرے. جیسے جناب عیسیٰ کے دور میں مسیحائی کا بڑا زور زورہ تھا. بڑے بڑے حکیم MBBS MD MS پائے جاتے تھے جو نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے کل رات میں تم نے آلو بخارا کھایا تھا لہذا میدے کے اوپر سوجن ہے. بڑے بڑے حکیم اطباء ہوا کرتے تھے جب ہم نبض پکڑتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ گودا خراب ہو رہا ہے تمہارا، والی جڑی بوٹی اتنے دن تک کاڑھا پینا پڑے. تو ایسے دور میں اگر نبی کو اپنی نبوت بتانی ہے اور ثابت کرنی ہے تو ایک مسیحائی کا معجزہ ہونا چاہیے. لہذا روح اللہ کو پروردگار نے مردے زندہ کرنے کے کمال دیے کہ جہاں پر بڑے بڑے اطباء کا طب دم توڑ دیتا ہو اور حکمت سروں کو جھکا دیتی ہو، وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ ٹھوکر مار کے کہتا ہو تو لوگ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے خدا کے حکم سے. یہ معجزہ تھا. جیسے جناب داؤد کے زمانے میں اللہ نے داؤد کو صفت دی لوہے کو موم کرنے کی، جیسے کہ ابراہیم کے زمانے میں اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ تم آگ میں چلے جاؤ گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. فرعون کو زیر کرنے کے لیے موسیٰ کو وہ کمال دیا گیا ہے کہ تم اپنے عصے کی لکڑی کو اگر دریا کے چہرے کے اوپر مارو گے تو وہ راستہ دینے پر مجبور ہو جائے گی. جس دور میں پیغمبر عرب میں آئے ہیں تو دو چیزوں کا بڑا زور زورہ تھا، ایک علم کا اور ایک شجاعت کا. یعنی ہر آدمی تلوار کا دھنی ہوا کرتا تھا، نیزے کا ماہر ہوا کرتا تھا، تیروں کے اوپر بڑا غرور کیا کرتا تھا. ایسے شجاع ماحول میں پیغمبر آئے ہیں تو بغیر شجاعت مصطفی کے یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب تک مصطفیٰ کی شمشیر تمام شمشیروں کو زیر نہ کر دے. مگر یہ ہے رحمت للعالمین، تلوار چلا نہیں سکتے. غور کر رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ ہے رحمت للعالمین، تلوار چلا نہیں سکتے. ضرورت ہے ایسے شجاع پیغمبر کی جس کی تلوار بڑے بڑے سورماؤں کو پانی پلانے پر مجبور کر دے. دوسرا، عرب کو اپنی زبان پہ غرور ہے کہ ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں باقی سب عیش ہے. ایسے ماحول میں بلاغت کا بھی معجزہ ہونا چاہیے پیغمبر کے پاس. تو اللہ نے پیغمبر کو دو معتبر معجزے دیے. پہلا معجزہ شجاعت کا دیا
دوسرا معجزہ بلاغت کا دیا. محمد کے شجاعت کے معجزے کو علی کہا جاتا ہے, بلاغت کے معجزے کو قرآن کہا جاتا ہے. کیا کہہ جب 40 سال تک تلواریں چل رہی ہیں کہ ان کے دادا نے میرے دادا کی اونٹنی کو پانی نہیں پینے دیا تھا, جب تک مار رہی ہوں گھر نہیں لوٹوں. 40 سال جنگیں چل رہی, جہالت کا وہ عالم, اور دادی فخر کر رہی ہے پوتا بچپنے میں گیا تھا فرات کنارے تمبو لگائے بیٹھا ہوا ہے, جب تک مار نہیں لے گا پلٹ کے نہیں آئے گا. اس بات پر قبیلہ غرور کر رہا ہے. 40 سال ہو گئے گھر نہیں آئے, جب تک دادا کی اونٹنی کو پانی نہ پینے والے کو مار نہیں دیں گے, لوٹیں گے نہیں. یہ تلوار کا زور زورا. محمد کی شجاعت کے معجزے کا کمال یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے سورما جب علی کا نام سنتے تھے تو بوریاں بستر لپیٹ لیا کرتے تھے. دوسرا بلاغت کا معجزہ, جن کو زبان پہ غرور ہوا کرتا تھا کہ ہم عرب باقی سب عجم اور یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنا لکھا ہوا چشمہ کرتے تھے, تو پیغمبر نے اپنی بلاغت کے معجزے کی ایک آیت کا انتخاب کیا, اب میرے جیسا کوئی متشائر ہوتا تو قلم لے کے کنارے بیٹھ جاتا, مشق کرنے لگتا, مشرا لگانے لگتا. واقعی زبان پہ غرور تھا تو سمجھتے بھی تھے. ایک بار پڑھا جتنے قلم تھے رکھ دیے, ایک نے مشرا لگا دیا لا کلام بشر, کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. تو دو طاقتور چیزیں محمد مصطفیٰ کو خدا نے دی, ایک کا نام قرآن, دوسرے کا نام علی. ایک شجاعت, ایک بلاغت. جب یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں تب کاروان مصطفیٰ آگے بڑھتا ہے, تب مقصد پیغمبر آگے بڑھتا ہے. میرے حضور آپ آگے بڑھیں تو یہ بذریعہ جناب ابو طالب آیا. تاریخ کائنات کا پہلا باپ ہے جس کو وہ بیٹا ملا کہ جس پر خدا کو بھی غرور ہے اور محمد کو بھی غرور ہے. ورنہ تاریخ کائنات کے زیادہ تر بیٹوں نے باپ کی ناک کٹوائی ہے. تاریخ عرب عجم اٹھا کر دیکھ لیں, بڑے بڑے بیٹوں نے وہ حرکتیں کری ہیں کہ ابا شرمندہ رہے ہیں. لیکن یہ تاریخ کائنات کا وہ بیٹا تھا کہ جو باپ کے سر کو تو اونچا کر کے ہی گیا. کس اعتبار سے کیا؟ جس عمر میں بچے کھیلا کرتے ہیں اس میں باپ نے نبوت کی ذمہ داری دے دی. اب تم ذمہ دار ہو کن کے؟ مصطفیٰ کے. جب تک تم رہنا آج نہیں آنی چاہیے. جب پیغمبر نے پرورش بھی بڑی اعتبار سے کی تھی, یہ میرے حضور نازوں سے پالا ہے مصطفیٰ کو, آنچ نہیں آنے دی ہے. اس شفیع چچا ابو طالب تھے, ورنہ عرب کی جتنی بیماریاں تھیں وہ مصطفیٰ پر حاوی ہونے کی کوششیں کر رہی تھی. تو کلیجہ تھا سرکار ابو طالب کا, جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر کی حفاظت کی. دیکھیں میں ایک بات آگے جو عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے لیے علماء کا یہ کہنا ہے اور خود خالق کائنات کا بھی فرمان ہے کہ جب پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. وزن قرآن کون برداشت کر سکتا ہے؟ ابراہیم جیسا خلیل وزن قرآن نہیں اٹھا سکتا. اگر اٹھا سکتا ہوتا تو اللہ قرآن نازل کر دیتا. اللہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے حضور. یہ محمد کے کلیجے کا کمال تھا کہ وزن قرآن کو اپنے سینے کے اوپر رکھا. لاکھوں سلام ہو ذات ابو طالب کے اوپر جو شیب ابو طالب میں شب کے اندھیرے میں سوتے ہوئے محمد کو میں وزن قرآن کے اٹھاتا تھا. میں وزن قرآن کے اٹھاتا تھا اور جہے کو تبدیل کر دیا کرتا تھا. خانوادہ عبد المطلب ہے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر نے دعا کری, پالنے والے مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مددگار دیتے, سلطان نصیر دیتے. کیا بات ہے, محمد نے مانگا ہے تب کہیں جا کے علی ملے. دیکھیں قیمتی چیزیں مانگنے پر ہی ملتی ہیں.
بغیر مانگے اللہ کے نبی نے بھی ان کو دیا نہیں ہے, پروردگار نے بھی اپنے حبیب کو نہیں دیا. اب جب مانگا ہے تو تاریخ کائنات کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین زوجہ جناب ابو طالب اس کیفیت میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھی, دیوار شک ہوئی, نظام الہی ہوئی, اور جن صاحب کو یقین نہ ہو خانہ کعبہ شریف چلے جائیں, جا کے زیارت کر کے چلے درار ابھی بنی ہے, دیکھنے جاتے درار ہے کہ نہیں ہے, اور اگر دیوار میں در نظر آئے تو حیدر کہتے ہوئے پلٹنا. میرے حضور اگر آپ ایک فطری بات پر غور کریں تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ دیوار پھٹ رہی ہو, کریک ہو رہی ہو, تو لوگ بھاگتے ہیں کہ ادھر کی طرف بڑھتے ہیں. ہر آدمی بھاگتا ہے, اور عورت کا دل زیادہ کمزور ہوتا ہے بنسبت مرد کے. تو عقلی اعتبار سے جناب فاطمہ بنت اسد کو پیچھے کا راستہ لینا چاہیے تھا, بھاگنا چاہیے تھا, قدم ہٹانا چاہیے تھا, لیکن آپ قدم پیچھے کرنے کے بجائے آگے اندر چلتی چلی گئی. تو کہا وہ روایت کہتی ہے کہ وہ بی بی اندر چلی گئی. ہم نے پوچھا تو اب جس کا معاملہ ہے وہی معتبر جواب دے گا. تو ہاتھ جوڑ کے عالم تصور پوچھا, شہزادی آپ واپس کیوں نہیں آئی, بھاگی کیوں نہیں, اندر کیوں چلی گئی جبکہ دیوار شک ہو رہی تھی؟ تو شاید بی بی مسکرا کے جواب دے, اما کسی فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ نہیں آتی. ماں وہ حیدر کرار کی, بچہ اندر گیا, جانے کے بعد ولادت ہوئی, پیغمبر پہنچے, آغوش میں لیا. چچی نے ایک بات کہی, اللہ کے نبی اس نے ابھی تک نہ آنکھ کھولی ہے نہ کوئی غذا لی ہے, کہ یہ ہے امام, اور امامت کی پہلی غذا لعاب دہنے رسالت ہوتی ہے. میرے حضور غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا پیغمبر جو کچھ بھی کرے وہ ہمارے لیے سنت قرار پاتا ہے. تو اب ایک مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, اب ہم ہو یا کوئی بھی ہو, تو وہ ہر آدمی ایک خوبصورت کی تہمت باندھتا, نماز پڑھنے میں بھی زیادہ آرام رہتا ہے اگر آپ بزرگان دین پہنا کرتے. اور اس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی اس زمانے میں, اتنے بہترین وہ ٹوتھ برش چل رہے ہیں, آپ دیکھیے اتنے ایک دم صاف لگائیے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کوئی برش کر رہا ہے. اس کا کیا نام آتا ہے آپ کو, اورل بی. اس زمانے میں تھا مغرب کے تھوڑا پہلے, ایک گھنٹہ پہلے, جس کو دیکھے منہ میں نکلی لگائی دکھ رہا, یہ کیا کہا یہ بہترین ہے. ارے ہم نے کہا بھیا اتنے بہترین ٹوتھ پیسٹ چلے ہوئے ہیں, زبردست ٹوتھ برش چلے ہوئے ہیں, آپ اس پہ پیسٹ لگائیے, آرام سے کیجیے, پھین جھاگی جھاگ, ہاں کب اندر تک اپنا سب فریش ہو جائے گا معاملہ. آپ دور سے بات کریں گے لگے گا کہ برش کر کے آئے ہیں بہترین, اور پھر آپ لکڑی دیکھ رہے ہیں مکڑا چھن جائے گا, خون آ جائے گا, دقت ہوگی. ہر بڑا کو کیا اپنا رمضان شریف کے مبارک مہینے میں کیا اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں, یعنی داتون سنت پیغمبر ہے, اللہ کے نبی کرتے تھے, تو جو نبی نے کیا وہ سنت. اب کوئی اللہ والا آپ کو کاجل لگائے ہوئے دکھائی دے, سرما لگائے ہوئے دکھائی دے, تو میری نظر پڑے, میں ہاتھ جوڑ کر پوچھو حضور پہلے ہی آپ کی آنکھیں اتنی نرجسی تھی, اس سے یہ کاجل سرما لگا کے تو آپ تو قاتلانہ حماقتیں کر رہے ہیں. جی کیا بکواس کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی سرما لگاتے تھے سنت. کوئی اللہ والا آپ کو کان میں عطر کی پھرائری لگائے ہوئے دکھائی دے, ماشاءاللہ یوں ہی آپ کے پاس کتنی خوشبو آتی ہے, جمعہ آپ وقت فرماتے ہیں, اور پھر یہ عطر کی پھرائری کا سننا, بالوں میں چمیلی کا تیل, کیا کہنے اللہ اکبر. تو جو کچھ بھی نبی کریم نے کیا اس پہ ہم عالم اسلام کو ماننے والے تمام مسلمان فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سنت ہے. تو جو نبی کرے وہ سنت. خانہ کعبہ میں نبی داخل ہوئے, اپنے چچیرے بھائی کو اپنی گود میں لیا, اور لینے کے بعد زبان دے دی دہن میں. بھائی دی کہ نہیں دی؟ تو پیغمبر نے چچیرے بھائی کے دہن میں زبان دی, اب کیونکہ نبی نے دی ہے تو یہ بنا سنت, یہ ہوا سنت. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تب بھی اللہ کے نبی گئے, اور امام حسین کو گود میں لینے کے بعد زبان منہ میں دے دی,
تو جو نبی نے کیا وہ سنت. تو عالم اسلام کے پکے مسلمان چچیرے بھائی اور پکے مسلمان نانا کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب بھی چچیرے بھائی کی ولادت ہو یا نواسے کی ولادت ہو تو جھپٹ کے جائے, لپک کے بچے کو گود میں لے اور جھٹ کے زبان منہ میں دے دے. اور اگر کوئی ٹوکنے کی کوشش کرے تو اس سے کہے بے ادب, بے دین, دور ہٹ, تجھے کیا معلوم کہ مذہب کیا کہتا, یہ سنت پیغمبر ہے. اور آدمی کہے گا میاں اگر ہاسپٹل ہوا تو ڈاکٹر جان لے لے گا, اور گھر ہوا تو سمجھی نہ جینے دیں گے. اور ہر آدمی کہے گا بڈھے تیرا دماغ خراب ہو گیا, بچے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. ہم نے کہا حضور یہ تو بیچارے سنت پیغمبر پہ عمل کر رہے ہیں اور جان کا دشمن بتا رہے ہیں. تو آدمی کہے گا ہمیں کاہے کی سنت اور کاہے کا عمل, ان کی زبان 1 من چونا اور 2 من کٹھا ابزارب کر چکی ہے, کتنی تمباکو کھا چکی ہے, دانتوں کا رنگ دیکھیے ہڑپا کی کھدائی میں نکلے ہوئے پتھروں کے مانند معلوم ہوتے ہیں, کتنے جراثیم بدن کے اندر ہیں. جب یہ بچے کے تہن میں زبان دیں گے تو ان کے اندر جتنے جراثیم ہیں وہ سب کے سب بچے میں منتقل ہو جائیں گے اور بچے کی جان چلی جائے گی. میرے حضور یہیں پہ فیصلہ ہو گیا, جہاں بیماریاں ہوتی ہیں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں, جہاں علم و حکمت ہوتا ہے علم و حکمت. تو پیغمبر نے زبان دہن میں نہیں دی تھی, اپنا علم و حکمت اپنا نور منتقل کیا تھا. پہلے زبان دہن میں دی ہے, پھر کہا ہے انا وعلی من نور واحد. پہلے زبان دہن میں دی ہے, پھر کہا ہے حسین منی وانا من الحسین. میں علی ایک ہی نور کے ایسے ہوں اور یہ مجھ سے. یہ زبان دینے کے بعد کا ہے, پہلے تھوڑی کا ہے. تاریخ کائنات میں کوئی جگر والا نکلا نہیں کہ مصطفیٰ نے جس کو زبان دی ہو. زبان دینے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہیں اوف اللہ ولی یہ پروردگار الگ نبی توریت بسم اللہ, زبور بسم اللہ, انجیل بسم اللہ, قرآن بسم اللہ. توریت صاحب توریت سے بہتر کوئی کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق پیغمبر. زبور صاحب زبور سے بہتر کوئی, انجیل صاحب انجیل سے بہتر کوئی, کہ قرآن بالکل میرے جیسا پڑھا. ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی آپ کو پوتے لکھتے ہی نہیں دیکھا تھا. مغافیر پینے والوں کی بھیڑ میں لعب دہنے رسالت کی کر جوان ہونے والی ایک ذات تھی علی. میرے سرکار تاریخیں کہتی ہیں پھر صاحب ذوالشیرہ کا معاملہ آیا, اللہ کے نبی نے اعلان کیا آئیے دعوت دینا چاہتے ہیں, کیسے کریں, غربت کا زمانہ ہے اور ان کو کھانا کھلانا ہے. دیکھیں دسترخوان میں بڑا دم ہوتا ہے میرے حضور, جو غریب کہیں نہیں جاتا ہے وہ بھی دسترخوان پہ چلا آتا. اب یہ اس کی عقیدت ہے. صلوات بر محمد. اب اللہ کے نبی کو بلانا ہے اور ان بدھوؤں کو بلانا ہے دعوت دینے کے لیے. پھر ایک چچا سے بات کری کہ بالکل دعوت دیجیے آپ, کھانے کا انتظام ہونا ہے. کہ بیٹا تم کیوں پریشان ہوتے ہو, میں ہوں نا. تو جو پیغمبر سے کہتے میں ہوں نا, پوری دنیا کے اعتبار کا نام مصطفیٰ ہے. ہم گناہگار بیٹھے یہاں پہ اپنا روزہ لیے, نماز لیے, مغرب کی پڑھ رہے تھے, دن میں خیال ہے کہ جلدی ہو جائے افطار کریں روزہ. یہ والی نماز روزہ لیے 3:30 بجے, آج لگ رہی ہے 6 بجے ہے بھائی, آج افطار ہوگا 6:47. ابھی تو ٹائم ہے بھائی, تقریباً 2.75 گھنٹے ہیں. چلو لیٹ جاؤ, اے سی آن کرو.
یہ والا روزہ والی نماز لیے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ میاں ہم کو جنت دیں گے. اچھا پھپون لگا چلے رکھ کر ایک امید ہے مصطفیٰ. ہمیں معلوم ہے نا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم میری بات مانو باقی میں تو ہوں. تو اگر مصطفیٰ درمیان سے ہٹ جائے کہ میں تو ہوں تو ہم تو پیدل ہو جائیں گے, ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تمام تر خرابیوں کے بعد ہمارا یقین اور اعتبار ہے ذات مصطفیٰ کہ میں تو ہوں. تو یہ جو میں تو ہوں نا مصطفیٰ کا ہے یہ ہمیں نجات دلا رہا ہے. تو پوری دنیا کے لیے جو اعتبار بن جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور ذوالعشیرہ کے موقع پر جو محمد کا اعتبار بنے کہ فکر کیوں کرتے ہو میں تو ہوں. کیا کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذات کو ابو طالب کہا جاتا. تب میں تو ہوں آپ فکر کیوں کرتے. انتظام کیجئے لیجئے دعوت آ گئی. تمام لوگوں کو دعوت کے لیے حکم دے دیا گیا. سب چلے آ رہے کھانا کھانے کے لیے. اور میرے حضور یقین مانے یہ عربی کھانے والے تھے, یہ ہمارے جیسے کھانے والے نہیں تھے. یہ زبردست کھاتے تھے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جنگ بدر کے موقع پر 9 عربی ایک وقت میں ایک اونٹ کھاتے تھے. تاریخ ہے جنگ بدر کے موقع پر 9 عربی ایک وقت میں ایک اونٹ کھاتے تھے. اب آپ سوچے کہ ہنگامے جنگ کے موقع پر کوئی اطمینان سے کھانے کا موقع تھا. وہ تو جلدی جلدی منہ جھوٹا لیا. اب بتائیں جب منہ جھوٹانے کی یہ کیفیت ہے تو جب پلٹی مار کے بیٹھتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا. ایسے کھانے والوں کو پیغمبر نے دعوت دی ہے. انتظام کرنے والی ذات شفیق چچا کی ہے جو کہہ رہا ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں تو ہوں. انتظام کیا آئیے اور کھائیے. اور انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا. تاریخی بھوکے. اور یہ جب کھانے پہ آتے تھے میرے حضور تو ایسا ایسا کھاتے تھے کہ پوچھئے نہیں. اونٹ تو دمبا تو دمبا پورے پورے باغ کھا جاتے تھے. آزما بڑا درست تھا خوب کھایا. تو ایسے کھانے والوں کو بھر پیٹ کھلایا. اچھا میرے حضور بات میری ہو تو نہ آپ نے کہا آپ نے تو زبردستی اتنا کھانے والا بتا دیا اور بھوکا کہہ دیا. میرے حضور یہ تاریخی حقائق ہیں. لفظ میرے ہو تو نہ مانیے گا لیکن اتنی قداور شخصیت کی بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی انکار نہ کر پائے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہ کھائی تھی. اب بی بی کی اس حدیث شریف کے اوپر اگر غور کیا جائے تو آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے. کیا آپ بیمار ہیں, کیا شوگر ہے, ڈائبیٹک ہیں. اس دور کے حکیموں نے منع کیا ہے کھجور نہ کھائیے گا شوگر بڑھ جائے گی. نہیں, آپ کے یہاں اناؤ میں, علی نگر میں, کانپور میں ایک ملیح آبادی ٹہلتا ہوا ہے. مئی جون کے مہینے میں بڑی یاق و حسرت کے پیٹ کے ہاتھ پھیر کے گئے. ہم نے آج تک پیٹ بھر کے آم نہیں کھائے. تو آپ کیا کہیں گے بیمار ہو, شوگر ہے, ڈائبیٹک ہے. ہر آدمی کہے گا بڑا غریب آدمی ہے. بتائیے کہ آپ وہیں کی پیداوار وہیں کا پھل 2 روپے کلو ملتا ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا پا رہے. کتنی غربت ہے. اما یہی بتانا چاہیں گی عرب کے حالات کیا تھے. ہم نے خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائی تھی. مطلب عربی اتنے بھوکے تھے کہ کھجور کھانے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے. تو جو کھجور نہیں کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے وہ روٹی کیا کھاتا ہوگا, اور جو روٹی نہ کھا سکتا ہو وہ کپڑا کیا پہنتا ہوگا. اما بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ عربی ننگے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے. ان ننگے اور بھوکے عربیوں کے بدن پہ کپڑوں اور پیٹ میں روٹی تب پہنچی جب ابو طالب کے بیٹے نے راہ خدا میں جہاد کیا. تب یہ فقیر غنی بنے, ان گوڑیا نشینوں کو تخت ملا ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. ایسے بھوکوں کو کھانا کھلایا.
اور پیٹ بھر کے کھلایا اور کہا اللہ کے نبی جب یہ کھا پی چکے تو کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ارے صاحب اتنا کہنا تھا پیغمبر کا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئے. دیکھیں میں کسی دل آزاری نہ ہوں، خیال ہے کوئی بات نہیں. بھڑک گئے یار صاحب یہ تو جادوگر ہے، اور سب چلے گئے. اب کسی نے اتنا اہتمام انتظام کیا ہو، مقصد فوت ہو رہا تھا. پیغمبر کا چہرہ اتر گیا. شفیق و کریم چچا قریب آیا. کیا ہوا میرے بیٹے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر سے ان کو دعوت پہ بلا لینا. میں تو ہوں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب تک یہ چچا زندہ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بلائیے، پھر انتظام ہوگا. یا ایسے کھانے والوں کو دوبارہ دعوت دی گئی، کل پھر آ گئے. بھیا جب یہ جادوگر تھے تو آپ کیوں آئے کھانا کھانے دوبارہ؟ تو یہ قوت دسترخوان تھی جو ان لوگوں کو دوبارہ کھینچ کر آئی. اب پیغمبر خود کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر یہ کھا کھڑے ہوئے. نو، اب ان کا نو کہنا تھا. جتنے تو پیچھے پیچھے چل دیے. تو لہٰذا اب کے جو پبلک ہے مومنین ہے وہ ہوشیار ہو گئے ہیں. اب وہ پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں. کیا کہہ دے نعرہ حیدری، نعرہ پہلے کھلا رہے، پہلے کھلاتے پہلے کھلا تو آدمی سنتا نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا. رسول اللہ کے زمانے دعوت ذوالشیرہ کے سب ہوشیار ہو گئے. ان کا پہلے سنا دو پھر کھلائیں گے. دوسرا دن پھر بھاگ گئے. پیغمبر کا چہرہ اترا. کریم و شفیق چچا پھر آیا. میرے لال کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں تو ہوں، گھبراتے کیوں؟ پھر انتظام کرو. تیسرا دن آیا. پھر یہ پنتھی مار کے بیٹھے. آج تینوں کو چڑھا کر شیر دسترخوان. میمنے کو میسرے کو، میسرے کو میمنے سے ملانے والے، قلب لشکر کو توڑ موڑ کے برباد کر دینے والے، مونچھوں پہ تاؤ پھینک کے اور ہاتھ پھیر کے اٹھے کہ چلو. اس سے پہلے اٹھتے خدا کے شیر کا باپ کھڑا ہو گیا. خدا کے شیر کا باپ کھڑا ہوا اور ابو جہل کی گردن پکڑ کے ہو بے ادب خاموش. اور دوسرا جملہ قوم یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے مولا کھڑے ہو، جو تمہیں کہنا ہو کہو. تو ابو طالب درمیان کے اس ذات کا نام ہے جو ایک ہاتھ سے کفر کو بٹھاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے ایمان کو اٹھاتی ہے. کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے، جو کفر کو دبا دے اور ایمان کو اٹھا دے. پیغمبر نے اعلان کیا ہے کوئی نہ نکلا ہے، کوئی وہی میرا جانشین ہوگا. اعلان قدیر تو بہت بعد میں ہوا. پیغمبر نے تو ابتدا میں کہہ دیا وہی میرا جانشین ہوگا. ارے یا رسول اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، دنیا کی نگاہوں میں یہ بچہ ہے، لیکن وہ وہی بچہ ہے جو اسلام کے علم کو یہودیت کی پیشانی پر لے جا کے گاڑ دے گا. یہی وہ بچہ ہے کہ جو معجزہ محمد بن کر قرآن سے یوں مل جائے گا کہ نسل پیغمبر کو قیامت تک جاری اور ساری بھی رکھے گا، اور مقصد باطل کو ہمیشہ تحقیق کرے گا. لولو والمرجان کون ہے؟ جب پیغمبر نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگا تھا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو یہ کوثر کون ہے؟ ذات شہزادیہ کون ہے؟ جب شجاعت کا معجزہ بلاغت کے معجزے سے ملتا ہے تو تیسرا معجزہ وجود میں آتا ہے. اس معجزے کا نام ہے حسین. یہ بھی محمد کا معجزہ ہے. یہ محمد کے انکار کا معجزہ ہے، علی محمد کے اقرار کا معجزہ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ نے وقت بہت جلدی اور ختم دو. میرے حضور اصل میں جناب ابو طالب نے سب کچھ دے دیا دین کے لیے، کچھ چھوڑا نہیں ہے. علی جیسا بیٹا، حسنین جیسے پوتے یہ جو مقصد پیغمبر ہو. دھیرے دھیرے
اسلام پھیلتا رہا, پھولتا رہا, بڑھتا رہا. لوگ سرکار کی کمری پر آ کر بیٹھتے رہے, ہاتھوں کو چومتے رہے. اچھا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, جو لوگ آتے تھے یہی وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کہلائے بعد میں, رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کی بڑی عظمتیں ہیں. تو جب یہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی بزم میں آتے تھے تو اللہ کے نبی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ بیعت کر لیتے ہوں کہ نہیں آپ آئے اور بہت اچھی بات ہے, آپ نے اسلام قبول کیا, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں. تو اللہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کام آتے کہ آپ بیعت کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی ہے حجت خدا, اور حجت خدا غیر معصوم اور خاکی کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کرتی. اور فرما رہے اگر محمد کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کر لے تو نبوت کا خاتمہ ہو جائے, کیونکہ یہ امام الانبیاء ہیں. یہ ابراہیم جیسے نبی کے ہاتھ میں بھی بیعت نہیں کر سکتے. جناب ابراہیم کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں. پیغمبر کے اوپر صرف ایک اطاعت واجب ہے, خدا کی. باقی پوری کائنات, ہر نبی اور سب کچھ محمد کا مطیع و فرمانبردار ہے. خدا ایک ہے. تو سرکار نے کسی کی بیعت نہیں کی, ہر آدمی نے مصطفیٰ کی بیعت کی ہے. اچھا اللہ کے اس کے بعد نماز ہوتی تھی, بجماعت ہوتی تھی, جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے, مسجدوں میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے نہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز پڑھاتے تھے, اللہ کے نبی پڑھاتے تھے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے نبی دیر ہو گئی ہو آنے میں اور بلال نے اذان دے دی ہو جلدی مسجد نبوی میں, تو کوئی بزرگ صحابی کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ پڑھائیے, تو دوسری رکعت میں اللہ کے نبی پہنچے ہوں, وہ بھی یا اللہ کہہ کے شریک ہو گئے ہوں کہ نہیں آپ پڑھائیے. کیا بک رہے ہیں؟ حجت پروردگار کسی کے پیچھے نہ کھڑا ہوتا ہے نہ چلتا ہے. حجت کا خاتمہ ہو جائے گا. میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں میرے حضور, اس لیے اتنی تمہید کرنا. حجت خدا ہمیشہ آگے ہوگی, پوری دنیا حجت کے پیچھے ہوگی. نہ حجت کسی کے پیچھے نماز پڑھے گی, نہ حجت کسی کے ہاتھ میں بیعت کرے گی. فرمان الہی ہے, جب تک ایک آیت کو ویسے ہی اس کی جگہ پہ رکھ نہیں دیتا ہوں تب تک دوسری آیت کو اٹھاتا نہیں ہوں. سورہ برات اللہ کے نبی نے ایک بزرگ کے ہاتھ میں دی کہ لے کے جاؤ. جبریل نازل ہو گئے, ہاں کہ اللہ کے نبی یا خود چاہیے یا اپنے جیسا بھیجیے. ہم نے کہا یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اچھا اگر ہم نے بھیجا ہوتا اور جبریل آئے ہوتے تو ہم کہتے بھائی I'm sorry, یہ تو آپ نے تھوڑا لیٹ کر دیا. اب وہ بیچارے آدھا راستہ طے کر چکے ہیں. اب بڑی بری بات ہے, بزرگ آدمی چاہتے ہیں ان کو واپس بلاتے, اچھی بات نہیں ہے. یہ بھی گٹھیا کے مریض ہیں, کس طرح وہ بیچارے چل کے گئے ہوں گے, کیسے گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے, کیسے پیدل چل, کتنی دشواریاں. اب وہ جوانی کا زمانہ تھوڑی کہ چھلانگ مار کے گھوڑے پہ بیٹھ کے 1 2 3 اب آپ ڈھونڈتے رہیے 6 مہینے کا تب بڑھاپے کی کیفیت گھٹنے خراب ہو چکے ہیں. 70 سال تک مغافیر پیے, لیور کام نہیں کرتا ہے, آنکھوں کی روشنی اتنی نہیں ہے, دکھتا نہیں ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. اب وہ نہ وہ غذا بچی ہے نہ وہ کھایا جا رہا ہے, طاقت ہی نہیں ہے بدن میں. ان کو بھیجے کس طرح رینگ رینگ رگڑ رگڑ کے بیچارے جا رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی نبی ہے. جبریل نازل ہوئے, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی تعلقات نہیں, کوئی دوست نہیں, پلٹ کے آئیے. وہ ایسے ہو گئے چچا میاں کہ کیا کیا جائے, فرمان خدا ہے. کیا ہے, یا خود جائیے یا اپنے جیسا بھیجیے. اب تاریخ کے تمام مورخین کی نگاہیں لب مصطفیٰ پہ آ کے ٹھہر گئی کہ محمد بھیجیں گے کس کو, جس کو محمد بھیجے وہ محمد جیسا. جس کو یہ بھیجیں گے وہی محمد جیسا ہوگا. تاریخ کے پردے ہٹے, ذوالشیرہ کا وہی بچہ کھڑا ہوا
انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے جزء ٹکڑے۔ روایت کہتی ہے یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد کا جانشین اور محمد جیسی کوئی ذات ہے تو وہ علی ہے، تو بعد از محمد حجت خدا علی ابن ابی طالب ہے، مخصوص من اللہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جتنے قوانین خدا نے مصطفیٰ کے لیے رکھے تھے وہ تمام قوانین علی کے لیے ہو جائیں گے۔ اب نہ علی کسی کے ہاتھ سے بیعت کر سکتے ہیں، نہ علی کسی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک پر واجب ہے کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور علی کے پیچھے نماز پڑھے، نہ یہ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہ بیعت کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ میرے حضور غور فرمایا آپ نے؟ اب آپ کہتے رہیے، میں کہتا رہوں، اور آپ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے حضور، دلائل کام کرتے ہیں، عقل بتاتی ہے کر ہی نہیں سکتا بیعت، کیونکہ علی کا بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے یہ قائم مقام، یہ جانشین ہے۔ اگر علی نے بیعت کر لی تو یہ بیعت مصطفیٰ کی مانی جائے گی، کوئی مصطفیٰ نے بیعت کر لی۔ اگر علی کسی کے پیچھے چل دیں گے تو پھر مصطفیٰ کا چلنا مانا جائے گا، کوئی پیغمبر اس کے پیچھے چلتی، تبھی تو نبی نے کہا تھا الحق مال علی علی و مال حق، القرآن مال علی قرآن مال علی علی و مال قرآن، کیونکہ ان کا راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، یہ کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اب وہ بات الگ ہے کہ ظلم برسرے پیکار ہو جائے تو مصطفیٰ کا جانشین تلوار نکال کے دفاع تو کرے گا ہی کرے گا۔ اور آگے آپ بڑھیے، علی کا عدل و انصاف، اللہ اکبر، کہتے نہیں ہیں اللہ عادل ہے۔ ابھی ہمارے کامران بھائی پڑھ رہے تھے اشعار کہ اللہ جو ہے وہ رازق ہے یقیناً اور بے شک، اور مجھے اپنے شعر نہیں یاد رہتے، بہرحال آپ کی کیا یاد رہیں گے، تو مفہوم تو یاد ہی ہے۔ تو یہ لفظ یقیناً سے شروع ہوا تھا، یقیناً خدا رازق ہے، لیکن پھر بھی کھانے والا علی علی بولتا ہے۔ کھانے والا کھائے کے لیے علی علی بولنا نہیں بولنا چاہیے، خدا خدا کہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ابھی جیسا ہمارے یہاں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو سب کچھ بند تھا، کچھ ملنا ہی نہیں تھا، جس کا غریب کے گھر میں راشن ختم ہو گیا وہ کیا کرے، بھوکا مر جائے۔ تو آج تک کی تاریخ میں کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی آدمی بڑا بھوک سے مر رہا ہو، ایک نورانی شخصیت آئے دفت الباب کرے کنڈی کھٹائے، کھولا کہ حضور ہمیں پہچانا نہیں، ارے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا پروردگار کرے اللہ پاک آپ کو تشریف لے آئے، نہیں میں راضی ہوں اور آپ بھوکے مر رہے ہیں، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لہٰذا راشن کی بوری لیجیے اور کھائیے پکائیے بھی بچوں کو بھی کھلائیے۔ ارے کیا کہتے تو رزاقیت کی ایک دلیل مل جاتی۔ ہوا ایسا ارے لاہور والے کو کیا بک رہے ہیں، اللہ پاک کھانا دینے آئے گا، رزق دینے آئے گا، اللہ کھانا دینے چلا آئے تو خدائی کا خاتمہ ہو جائے۔ خدا رازق ہے لیکن رزق دینے نہیں آئے گا، خدا رازق ہے، خدا ہی رازق ہے لیکن رزق دینے نہیں آئے گا۔ اللہ عادل ہے۔ کوئی آج تک بتائے کہ اللہ میاں نے آگے عدالت نے فیصلہ غلط کر دیا تھا لہذا اللہ پاک تشریف لائے اور انہوں نے عدل کیا، اللہ حل میں لوگوں تو اللہ عدل کرنے کے لیے، اللہ عادل ہے لیکن عدل کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، کوئی غصے بار باپ بیٹے کو مار کے گھر کے نکال دے اور اس کی حالت خراب ہو جائے باہر پڑے پڑے، کوئی رحم کرنے والا ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی نورانی شخصیت آئے سر پہ ہاتھ پھیرے رحم و کرم کرے، کاری حضور آپ کون کا میں تمہارا رب، اللہ ہر بلا کو تو اللہ آئے گا رحم و کرم کرنے، رحمان و رحیم ہے، رحم و کرم کرنے نہیں آئے گا، رزاق ہے رزق دینے نہیں آئے گا، عادل ہے عدل کرنے نہیں آ سکتا ہے۔ اب ضرورت ہے درمیان میں ایک ایسا معتبر رشتہ ہو کہ عدل یہ کرے عادل وہ کہلائے، رزق یہ بانٹے رزاق وہ کہلائے، کرم یہ کرے کریم وہ کہلائے۔ تو جب ایسی ذات علی بن ابی طالب بن کے ابھرتی ہے اور کرم کرتی ہے،
کیسے کرم کرتی ہے، قاتل کو شربت پلا کے بتاتی ہے کہ جب بندہ اتنا قریب ہے تو خدا کتنا قریب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ کوئی قاتل کو شربت پلاتا ہے، زخموں کے چور اپنے کہا ہے پیاسا ہے پیارے، میں کہا مولا آپ کا قاتل ہے، تو قاتل ہے تو کیا ہوا، پیاسا ہے پانی پلاؤ۔ ہم نے کہا مولا یہ پانی پلا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اللہ کی رحمان و رحمانیت کی جھلک دکھا رہا ہوں کہ دیکھو جب خدا کا بھیجا ہوا امام اتنا رحمان ہے تو وہ کتنا رحمان و رحیم ہوگا۔ کوئی نظیر نہیں ہے آل محمد کو ہٹا دیا جائے تو کوئی خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ آدھار کارڈ کی کاپی لے کر راشن بانٹنے والے اور ہیں، اور دک الباب کر کے یوں راشن دے دینا کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں دینے والا کون ہے۔ مولا کائنات شب کے اندھیرے میں پیٹ پہ بوجھے لاد کے پہنچاتے تو غربا کے گھر، اور لینے والا جانتا ہی نہیں تھا کہ دینے والا کائنات کا امیر ہے۔ اور تو ایک چاہنے والی نے ایک بار دک الباب کیا، راشن دیے چلے آئے، بغل والی دیکھ رہی تھی، اس نے پوچھا یہ کون صاحب تھے جو دے گئے؟ کہا ہم کو کیا معلوم، ہمیشہ دے کے چلے جاتے، کوئی اللہ والے وہ نیک آدمی۔ اس نے کہا جانتی ہو امیر کائنات علی بن ابی طالب وہیں پہ کھڑی رہ گئی کان کہ آج تک کبھی بتایا نہیں کہ حاکم وقت ہے۔ راشن لے کے پہنچے، اناج کھانا پینا، تو بیوہ تھی، بچے چھوٹے تھے۔ اوف اللہ اکبر، ایک شعر پڑھ دوں میرے حضور، آپ کا بھی حکم تھا نا، حالانکہ میں دوران گفتگو اشعار پڑھتا نہیں ہوں لیکن موضوع سے ربط ہے، پڑھے دے رہا ہوں کہ بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ اس کی شرح کروں میں، شوہر مر چکا ہے، بچے یتیم ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب میں سے تو مانگیں گے، تو اس نے چولہے میں پتیلے پانی رکھ کے پتھر ڈال دیا کہ بیٹا کھانا پک رہا ہے، اور بچے ایک امید میں ہے کہ پکے گا تو ملے گا، بھوکے سو گئے۔ باخدا شیر صادق ہو جائے اگر ذات جناب امیر نہ ہو، علی ابن ابی طالب نے بھوکے سونے والے بچوں کو بچایا ہے۔ جانتے میرے حضور کیسے؟ بات آ گئی اب کر دوں، جناب امیر کھانا لے کے پہنچے، اس عورت نے جانتے کیا کہا، پہچانتے نہیں تھی، انہوں نے کہا آنے والے آج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، میرے بچے تھوڑی دیر سے بھوکے ہیں۔ ہم ہوتے تو پلٹ کے کہتے کہ کیا قرضہ کھا رکھا ہے تمہارا، اس کو پہنچا دے رو۔ مولا کائنات جانتے پلٹ کے کیا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے تم کھانا پکاؤ میں تمہارے بچوں کو بہلا دیتا، اور چولہے کے قریب آگ کے قریب علی چہرہ لے جا کے کہتے اے آگ، علی کو اتنی تکلیف دے جتنا مجھے دیر سے آنے کی کائنات کیسا ہے ماں، کہتی 18ویں شب 19ویں شب جناب ام کلثوم کے گھر مولا کائنات، بیٹی نے افطار میں دودھ اور نمک رکھا، علی نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، بابا علی نمک کا افطار کہاں، خالی نمک کا، بابا دودھ نہیں، علی کو کارگاہ میں جانا ہے، شرف میں مرغابیاں ہیں، امام حسن کو بلایا، بیٹا جب تک ان کے دانے پانی کا انتظام کرنا تبھی تک رکھنا، اور نہ ہو پائے تو ان کو آزاد کر دینا۔ لیکن وہ امام کے جو جانوروں کی بھی بھوک اور پیاس برداشت روایت کہتی ہے گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے، زنجیریں در نہیں کھلتی، وہ بھی چاہتی ہے مولا آج نہ جائے، مرغابیاں دامن پکڑ لی ہیں۔ واقعہ سناؤں آپ کو، مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر 19ویں شب کو دل بہت گھبرا رہا تھا، گھر سے نکلے،
मौला कायनात के दरवाजे पे आके पहरा देने लगे। जनाब अमीर ने देखा, बाहर आए, इब्राहिम जी मौला यहाँ क्यों टहल गए? पता नहीं मौला दिल घबरा रहा है तो आपके दरवाजे पे पहरा दे रहा हूं। मौला ने कहा इब्राहिम घर जाओ, वक्त शाह आ गए, जिक्र खुदा करो। हुक्म इमाम था, इब्राहिम घर चले, पहरी वगैरह करी। करने के बाद बीवी ने कहा क्या हो गया इब्राहिम, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। तो मौला ने वापस कर दिया है, दिल घबरा रहा था, पहरा दे रहा था। तो फिर चले गए। इब्राहिम अपनी तलवार लेकर फिर आ गए और मौला कायनात के दर पे दोबारा पहरा देने लगे। मौला कायनात बैतुल-शरफ से निकलना चाह रहे हैं, इब्राहिम गए नहीं, मौला चला गया था, लेकिन दिल इतना घबराया, अंदर से कैफियत अजीब हुई, फिर आ गया। कहा इब्राहिम तुम्हारा इमाम कह रहा है जाओ। इमाम वक्त का हुक्म है, इब्राहिम अशतर वापस चले गए। मौला कायनात मस्जिद में पहुंचे, देखा ये मेरा मुल्जिम लेटा हुआ है पे जहर में बुझी हुई तलवार छुपाई हुई, ये भी शाम से मंगवाया हुआ जहर था। ये जहर तलवार को गर्म करता था, आग में जहर में बुझा देता, फिर तलवार लाल की जाती थी, फिर बुझा देता था। ये मुद्दतों ये तकरीबन 40 दिन ये अमल किया गया है। यानी तलवार की कैफियत ये थी कि अगर छुल जाए तो इंसान बच ना पाए। और कायनात का अमीर जानता, उसको बेदार किया, खालिद तेरे इरादे का बाखबर है और हमने खुदा का। लेकिन ये लेटा रहा। उधर इब्राहिम में अश्तर है कि जो बेइंतहा परेशान थे, ज़ौजा ने कहा वापस क्यों आ गए? कब मौला ने कह दिया ना कि तुम्हारा इमाम तुम्हें हुक्म दे रहा, वापस जाओ। अच्छा देखो, मौला ही ने कहा जब दिल ज्यादा घबराया करे तो कुरान की तिलावत कर लिया करो। इब्राहिम अशकर में कुरान को खुला तिलावत करते रहे, करते करते रोते रोते कुछ उलूद की तारी हुई और कुरान के ऊपर ही सर रख के इनकी आंख लग गई। रवायत कहती है इब्राहिम अशकर की इधर आंख लगी, उधर थोड़ी देर के बाद एक आवाज सज़ा में बुलंद हुई, कद खुतिला अमीरुल मोमिनीन, अरकाने हिदायत मुनहदिम हो गए। इब्न मुलजिम ने तलवार चलाई। मरहूम प्रोफेसर अबुल कासिम साहब यहाँ पे एक जुमला कहते थे, वो कहते थे कि जब तलवार का जख्म इतना कारी था कि मग़ज़ के टुकड़े खून के साथ मेहराब में बैठे और जनाब अमीर मेहराब की खाक सरों में डाल रहे थे। वाह मुसीबता, वाह गुर्बता, क्या हो गया। चाहने वाले दौड़े, इब्न मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। एक चाहने वाला शरबत लेकर आता है, पानी लेकर आता है, जाम है मौला ये पी लीजिए। इब्न मुलजिम पर नजर पड़ी, बहुत कष्ट मुसलमानों ने बांध दिया था। तो जनाब अमीर पानी की तरफ नहीं देखते, कहते इस मुश्किल को ढीला कर दो, इसको तकलीफ हो रही होगी। फिर उसको करीब बुला के कहते हैं इब्न मुलजिम क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? ये जुमला कितनी गुर्बत का है। क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? जवाब देता है मौला आपको देखते कौन होगा, लेकिन जहन्नम जिसे अपनी तरफ खींच रही हो क्या करे। जाम आया, कब पिला तो इसको देखते नहीं हो, जबान लटक लगी। चाहने वालों ने ताबूत में कंबल में लपेट के जनाब अमीर को लेकर बैतुल-शरफ की तरफ चले हैं। घर के करीब मौला ने रोक दिया, बेटा हसन इन चाहने वाले को कह दो अपने घरों को चले जाए। मगर मौला चाहने वाले आपके गम में आए हैं, क्यों वापस कर रहे हैं? का मेरे गम में मेरी बेटियां बुलंद आवाज में रोएंगी और गैरत अली गवारा नहीं करती, महरमों के कानों में आवाज जाए या अली 61 हिजरी का यही तूफा होगा, एक मुनादी की आवाज हाज़िर ज़ैनब उम्मे कुलसूम। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। चाहने वालों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है, मिलने वाले आ रहे हैं। एक सहाबी आया, 20 की शर्त धकुल बाप किया, दरवाजा खुला, का मौला से मिलना चाहता हूँ। का अभी अभी मौला की आंख लगी है, खामोश बाहर खड़ा हो गया, कहते बाद में आ जाना। अंदर पहुंचा, गुलाम या घर का कोई फर्द
मौला ने पूछा कौन था? तो मौला वो आपका चाहने वाला, तो उसको बुला के लाओ। आया अंदर, रोने लगा। तो मौला मैं कूफे में नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, आज ही आया। जनाब अमीर ने उससे जुमला कहा, तुम मेरे चाहने वाले हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरा एक काम करोगे? हाँ जोड़ोगे। मौला मेरे लिए शहादत है क्या? तो बाहर कितने लोग हैं तो चाहने वालों का बहुत बड़ा मजमा है, और उनके दरमियान चले जाओ और जाके कहना अली फिर कह रहा है सलूनी सलूनी कब लान सकते, जो कुछ पूछ लो कब लिखते मैं तुम्हारे दरमियान। आखिर मौला कायनात ने फिर दावा क्या फिर मौका है, अगर कुछ चाहो तो पूछ लो। रिवायत कहती इधर जर्रा आया, तबीब आया, उसने पट्टी को जख्म में रखा और रखने के बाद जर्द हो चुकी थी। इमाम हसन ने कहा मौला जितनी खिदमत कर सकते हो कर लीजिए, मौला से वसीयतें करवा लीजिए। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका। इमाम हसन ने कहा कुछ और? अगर दूध मिल जाए तो मौला के लिए बहुत अच्छा। यह खबर कूफे में फैल गई कि तबीब ने मौला को दूध बताया। कूफे के तमाम छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में दूध के कूफे मौला के घर के पास बोल रहे हैं। तबीब ने मौला को बताया कि तू फायदेमंद है, यानी फरियाद तुम्हारे लिए दूध आ रहा है। जनाब अमीर ने इमाम हसन को बुलाया, तमाम लोगों के हाथ इमाम हसन के हाथ में दिए। मंजर देख रही थी, इमाम हसन के हवाले कर दिया। बीबी करीब आई, का मौला अब्बास को गलती हो गई। नहीं उम्मुल बनीन ऐसा क्यों सोचती हो? आपने हसन के हवाले किया, अब्बास को नहीं किया। का मेरे बेटे अब्बास को भेजो। जनाब उम्मुल बनीन गई, मौला अब्बास को भेजा। अंदर आए, खड़े हुए थे। बाबा हो का मेरे पहलू में बैठ जाओ। नहीं बैठ सकता, अम्मा नाराज हो जाएंगी। बेटा आज तक नहीं बैठे हो ना, आज अम्मा नाराज नहीं होंगी। बाबा उठ बैठे। मौला अब्बास बैठ गए मौला कायनात के पहलू में। हुसैन को बुलवाया, एक हाथ में अबुल फजल अब्बास का हाथ लिया, एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया। अरे जुमले गए, बेटा तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें नवाज़े शब में मांगा, जानते हो क्यों मांगा है? ताकि तुम मेरे लाल की हिफाजत। अब्बास ये मेरा बेटा हुसैन तेरे हवाले और हुसैन अब्बास तेरे हवाले। कहती है मौला ने दुनिया को छोड़ दिया, अहले बैत के घर में गोलाम है, वालिया के नारे खत्म कर दी मैंने मर्जी को। दो जुमले और सुन ले। की लफ्ज़ें हैं, कहते हैं कि बेटियां बाप के जनाजे की ज़ीनत होती हैं। मौला कायनात ने दुनिया को छोड़ा, ज़ैनब में कुलसूम मौजूद थी जो बाप की मैयत पे बयान कर रही थी। यूं लग रहा था कि भले घर के जनाजा जा रहा है। बेटियां यतीम हुई है, लेकिन करबला एक 4 बरस की जो जनाज़ों